نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. يمحو عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح يجعلنا من أهل الله يطيب به المجروح. هو نبراس حياة يرشدنا بهداه. ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه. يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح. السلام علیکم. جزاک اللہ. آپ لوگ بہت وقت سے پہلے آ کے بیٹھے ہیں, مجھے اندازہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کریں, اور جنہوں نے ارینج کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی محنت اور ان کا گھر کو کھولنا جو ہے اس کو قبول کریں اور گھر میں برکت لے کر آئیں. شروع کرتے ہیں. 1-2 منٹ ہیں, لیکن میرا خیال ہے میں شروع کر لیتی ہوں. ہو سکتا ہے میں 1-2 منٹ آگے نکل جاؤں, تو ابھی سے شروع کر دوں تاکہ بریکٹ میرا آؤٹ ہو تو آپ لوگ ناراض ہوں. چلیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیں. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم یہاں ایک اچھا ریمائنڈر لینے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کے پاس فرحت نے پوسٹر بھیجا ہوگا جس میں ٹائٹل کیا دیا تھا, میں نے مینٹیننگ فوکس دیا تھا یا کیا دیا تھا, ڈسکورنگ فوکس. بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ کانسنٹریشن, فوکس یا سنگل مائنڈیڈ ہونا کامیاب ہونے کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے. فوکس ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس سے آپ کئی اینگل سے بات کر سکتے ہیں. اگر میرا خیال ہے کہ میں بہت پریکٹیکل اینگل سے اگر شروع کروں گی تو انشاءاللہ آپ کو میری آگے کی بات آسانی سے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سمجھ آئے گی انشاءاللہ. کیا فوکس ایک ایسا لفظ نہیں ہے؟ فوکس یا کانسنٹریشن یا اویئرنیس, سائیکالوجی کے اندر ان تینوں کو بعض اوقات ایک ہی ٹرمز کے ساتھ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ کیا ہمیں اکثر اپنے بچوں سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ فوکس مینٹین نہیں کر پاتے, یا وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ کسی کام کو زیادہ دیر تک کر نہیں پاتے. ہم اکثر اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ بچوں کا آج کل کنسنٹریشن اسپین بہت کم ہے. یہ جملہ بہت عام بولا جاتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ بچے ہی نہیں, شاید ہم میں سے ہر انسان اگر تھوڑا سا اس پر ڈیپلی ریفلیکٹ کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ ہم انسانوں کا کنسنٹریشن اسپین بہت کم ہو گیا ہے. آپ اور میں الحمدللہ میجورٹی 1-2 چھوٹے بچے بیٹھے ہیں جو مجھے نظر آ رہے ہیں عمر میں, ورنہ یوزلی الحمدللہ ہم لوگوں کی ایج بریکٹ وہ نہیں ہے کہ ہم بہت چھوٹے, جس کو آپ کہتے ہیں 10 سال کا بچہ یا 11 سال کا بچہ یا 12 سال کا بچہ. آج کل آپ لوگوں نے ایک ٹرم سنی ہوگی الحمدللہ, آپ میں سے جتنی بھی مائیں ہیں
آپ دیکھتی ہیں کہ جہاں آج کل کسی بچے کا کنسنٹریشن سپین بہت اچھا نہیں ہوتا، یا جب کوئی بچہ بہت ایکسٹرا ہائپر ہوتا ہے، میں بچے کی بات کر رہی ہوں بچہ 1 سال کا، 1.5 سال کا یا 2 سال کا منیمم بتا رہی ہوں، کہ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے، جب وہ بولنا شروع کرتا ہے، اور اس ایج بریکٹ میں ماں دیکھتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ ایکسٹرا ہائپر ہے، یا ماں محسوس کرتی ہے کہ بچہ جلدی جلدی کنسنٹریشن سپین اپنے جو ہے وہ بدلتا ہے، وہ ایک جگہ پر ٹک کر کوئی کام نہیں کرتا، تو آج کل کی ماں کو پریشانی لگ جاتی ہے، اور پھر کیونکہ ہمیں ڈاکٹرز نے یہ سکھائی ہے کہ آپ اس کا ADD یا ADHD جو ٹیسٹ ہے وہ کروا لیجیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کا ٹینشن سپین جو ہے وہ کسی اس کی مینٹل النس کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ شکر کریں کہ آپ اور میں آج سے 20-30 سال پہلے پیدا ہو گئے تھے، ورنہ ہم سب کی ماں نے ہمارے یہ ٹیسٹ کرا دیے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آج کل تو ہر دوسری ماں جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فیسلٹی دی ہے کہ وہ ٹیسٹ کی ڈیفینیشن کو سمجھتی ہے، یا اس کے کان پر یہ بات پڑ چکی ہے، وہ جہاں یہ دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کا کنسنٹریشن سپین جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا، یا بہت لمبے ٹائم کے لیے سکون سے بیٹھتا نہیں ہے، تو ماں فوراً ADD کا ٹیسٹ کروانے اس کا پہنچ جاتی ہے، اور پھر ڈاکٹر خود بھی یہی ریکمینڈ کرتی ہیں کہ آپ فوراً اس کا ٹیسٹ کروا لیں۔ اگر یہ ٹیسٹ ہمارے ٹائم پر ہوتا، میں اپنا سوچ رہی تھی کہ میری ماں نے میرا ٹیسٹ کرا لیا ہوتا، ماں کیونکہ اس وقت تھا نہیں تو میری اماں کو فکر نہیں ہوئی، لیکن شکایت میری ماں کو مجھ سے بھی یہی تھی، آپ سب کو بھی، آپ کی اماؤں کو بھی آپ سے یہی شکایت ہوگی کہ آپ کا کنسنٹریشن سپین فکس نہیں ہوتا ہے۔ دس از کوائٹ نارمل، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسے آپ نے بچپن سے سنا ہوگا، مجھے اپنا بچپن بھی یاد ہے کہ میری اماں کہتی تھی ٹک کے ایک جگہ پڑھ لیا کرو، ایک جگہ بیٹھ کر کنسنٹریشن سے کھانا کھا لیا کرو، وہی باتیں جو ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ اگر میں آپ یہاں جتنی اس کمرے میں اس وقت خواتین بیٹھی ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنی خواتین نے فارملی کا مطلب کہ ایک سبجیکٹ کے طور پر، ایک ڈسکشن کے طور پر، اسکول لائف سے کالج لائف سے یونیورسٹی لائف، ان تینوں لائف کے اندر کتنا فارملی آپ نے کنسنٹریشن کو مینٹین کرنا سیکھا ہے؟ اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں کتنا سکھایا جاتا ہے؟ I'm talking about a formal concentration training کیسے ہوتی ہے؟ کسی نے لیے؟ ہم میں سے کسی کے اسکول میں اگر کوئی ہاتھ، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی شاید کوئی ایک ہاتھ اٹھ جائے، مگر ایک بھی نہیں اٹھا، اتنا ہی کم پرسنٹیج ہے کہ فارمل ٹریننگ جس کو آپ کہتے ہیں، فارمل ٹریننگ آف گیننگ کنسنٹریشن یا فارمل ٹریننگ آف مینٹیننگ یور فوکس، یہ اتنی کم ہے کہ آپ میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کہ ہمیں فارملی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کسی نے یہ سکھایا ہو آن اے ویکلی بیسس یا آن اے منتھلی بیسس۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ اپنے بچپن سے لے کے آج تک یہ سنتی بھی نہیں آئی کہ کنسنٹریشن سپین اچھا ہونا چاہیے؟ یہ تو سنا ہے نا، ہمیشہ سنا ہے۔ اور جب آپ نے یہ سنا ہے تو کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کنسنٹریشن سپین کیسے اچھا کیا جاتا ہے؟ ریسنٹلی میں سچی بات بتاؤں، سنا میں نے بھی بچپن سے یہی کہ فوکسڈ ہونا چاہیے اور کنسنٹریشن سپین اچھا ہونا چاہیے، لیکن لانگ ٹرم اگر مجھے کسی چیز نے کنسنٹریشن سپین کو مینٹین کرنا سکھایا ہے تو وہ ریسنٹ سالوں میں قرآن نے سکھایا۔ ٹو بی ویری فرینک، I must be very blunt in saying، ماں باپ نے سکھایا، بالکل جو بھی سکھایا وہ چھوٹے ٹائم فریم کا ہوتا تھا، اور جس طرح کا بھی ہوتا تھا وہ اپنے ایک اس ایج کے حساب سے ہوتا تھا، اس کے بعد وہ فزل آؤٹ ہوتا تھا، وہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود مینٹین کرتا تھا۔ لیکن اگر ریسنٹ ایئرز میں میں سوچوں تو مجھے لگتا ہے کہ قرآن نے الحمدللہ جس طرح سے کنسنٹریشن سپین کو یا فوکس کو مینٹین رکھنا سکھایا ہے اور سکھا رہا ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے فارملی ایجوکیشن میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ہمیں یہ بات سکھائی جاتی ہے۔ اگر میں یہ جملہ بولوں کہ آج میجورٹی انسان، میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں اوور آل ہیومینٹی کی بات کر رہی ہوں، اگر میں یہ جملہ بولوں کہ آج میجورٹی انسانوں کا کنسنٹریشن سپین بہت کم ہے یا میجورٹی انسان فوکسڈ نہیں ہوتے، تو کیا میں یہ صحیح جملہ بولوں گی آپ کی نظر میں یا غلط ہوگا؟ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر اس بات پر خود اتفاق کریں گی کہ اکثریت انسانوں کی فوکسڈ نہیں ہوتی، وہ ایک وقت کے بہاؤ میں بس بہتا جاتا ہے انسان، اس عمر میں یہ کرنا ہے، اس عمر میں یہ کرنا ہے، اس عمر میں یہ کرنا ہے، اس عمر کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، تو آٹومیٹیکلی وقت کے ساتھ ساتھ آپ آگے فارورڈ ہوتے جاتے ہیں۔ لیکن جس کو آپ کہتے ہیں سنگل مائنڈیڈ فوکس ہونا، سنگل مائنڈیڈ کنسنٹریشن کے ساتھ زندگی میں موو کرنا، یہ آپ کو بہت کم پرسنٹیج میں نظر آتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں کہ یہ لوگوں میں کیوں نہیں ہے۔ ایک بہت بڑی وجہ، ہمیں سکھایا نہیں جاتا
کہ انسان کس طرح سے زندگی میں فوکسڈ ہمیشہ رہ سکتا ہے. میں پاکٹس میں فوکسڈ ہونا سکھانے کی بات نہیں کرتی، لیکن یہ جو آج کا سیشن ہے انشاءاللہ یہ آپ کے لیے ایک ٹریننگ گراؤنڈ ہے. میری آپ کی ملاقات، آپ میں سے بہت سے چہرے میرے لیے نئے ہیں، مجھے نہیں معلوم میری آپ کی دوبارہ ملاقات ہوتی ہے یا ہوتی ہے تو کتنے عرصے کے بعد ہوتی ہے، جب اللہ چاہے گا انشاءاللہ. لیکن کوشش کیجئے کہ یہاں سے آپ بھی اپنی ایک ٹریننگ کر کے جائیں، اور آپ کی ٹریننگ آپ کے ساتھ گھر میں جائے، اور آپ اپنی اولاد کی یہ ٹریننگ یا اپنے بہن بھائیوں کی یہ ٹریننگ جو ہے یہ کر سکیں. دو چیزوں کی لیکنگ ہے جس کی وجہ سے میجورٹی انسان فوکس نہیں کر پاتا. اس میں مینلی ایک کہ ہمیں کنسنٹریشن کرنا سکھایا نہیں جاتا جس طرح سے کنسنٹریشن کرنے کی ٹریننگ سکل ہوتی ہے. دوسرا، اگر کوئی سیکھ بھی جاتا ہے تو وہ اس کو پریکٹس نہیں کرتا. دس از دا مین ریزن. اگر کوئی سیکھ بھی گیا، کسی نے کوئی ورک شاپ اٹینڈ کی، کوئی سیلف ہیلپ سیمینار جو ہوتے ہیں، سیلف ہیلپ سیمینار، اس میں کسی نے کوئی کنسنٹریشن اسپین کیسے مینٹین کیا جاتا ہے وہ سیکھ لیا، لیکن اس کو اگر پریکٹس نہیں کرے گا تو وہ اس کو فائدہ نہیں دے گا. یہ دو میجر وجوہات ہیں جس کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت ڈسٹریکٹڈ نظر آتی ہے. انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ اپنی زندگی میں ایک بڑا ویژن مینٹین نہیں کر پاتی. جیسے ایجوکیشن فیلڈ میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لانگ ٹرم کسی چیز پر فوکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا شارٹ ٹرم کنسنٹریشن اسپین بہت اچھا ہونا چاہیے. یعنی آپ جو بھی کریں، گیو یور بیسٹ ٹو اٹ، آپ اس کو بھرپور دیتے ہوئے کریں. ہم اپنے بچوں کو کیا سارا دن نہیں کہتے رہتے اپنی اسٹڈیز پر فوکس کرو، اپنی صحت پر فوکس کرو، جو کھاتے ہو اس پر فوکس کرو، تم ہر وقت جنک کھاتے رہتے ہو، اپنے فرینڈز پر فوکس کرو، تم نے کس طرح کے بنائے ہوئے ہیں. ہم یہ لفظ اور یہ ٹرم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم کتنا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے فوکس کرو. آپ میں سے کوئی ماں بتاتی ہے کیسے فوکس کرو؟ آپ کے بچے کو ایتھلیٹ بننا ہے، آپ کا بیٹا ہے اس کو بہت شوق ہے کہ وہ فٹ بال کھیلے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ مانچسٹر یونائٹڈ ٹیم جا کے جوائن کر لیں. ایک انسان جس کو زندگی میں کچھ اچیو کرنا ہے، کیپ اینی ایتھلیٹ ان یور مائنڈ. آرچری سیکھنی ہے، اس کو ومبلڈن سیکھنا ہے، لانگ ٹینس سیکھنا ہے، اس کو فٹ بال سیکھنا ہے اور اس کو مانچسٹر یونائٹڈ میں جانا ہے. کتنا محنت کرے گا؟ ایک جنرلی جو ایتھلیٹ پوائنٹ آف ویو سے وہ ایک فگر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کچھ ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے کسی اسٹرینتھ کو حاصل کرنے کے لیے، کسی اسپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے، دین یو ہیو ٹو ورک 6 hours a day, around 6 hours a day, 6 days a week. آپ کو ہر دن میں 6 گھنٹے اس پر محنت کرنی ہوگی اور ہفتے میں 6 دن آپ کو یہ محنت کرنی ہوگی. فرض کریں آپ نے اپنے بیٹے کو آج سے فٹ بال کی ٹریننگ دینا شروع کی اور 6 مہینے کے بعد آپ کا بچہ کیا مانچسٹر یونائٹڈ کو جوائن کر سکتا ہے؟ نہیں. مانچسٹر یونائٹڈ تک پہنچنا اتنا آسان تو نہیں ہے نا. 1 سال کے بعد کین ہی بی دا پارٹ آف دا ٹیم؟ نہیں. 1 سال کے بعد ہو سکتا ہے وہ 6 hours a day, 6 days a week محنت کر رہا تھا. ہو سکتا ہے 1 سال کے بعد وہ اس ٹیم کو جوائن تو نہ کرے، لیکن کیا وہ ایک اچھی فٹ بال کھیلنا شروع کر دے گا؟ دیٹس the same common sense. فٹ بال اچھی کھیلنی ضرور آ جائے گی اگر اس نے ہر دن، ہفتے کے 6 دن اس نے 6 گھنٹے محنت کی تو اتنا تو وہ ضرور سیکھ جائے گا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے بہت زیادہ کانسنٹریٹڈ نہیں ہوتے ہیں، چاہے پڑھائی ہو، چاہے ان کا کریکٹر بلڈنگ ہو، چاہے ان کی اپنی سیلف گرومنگ ہو، چاہے ان کا سیریس نوٹ پر. 20 سال کا بیٹا ہے آپ کا، 20 سال کی بیٹی، اور آپ اس کو سمجھانا چاہتی ہیں کہ اب تم ایک گرون اپ بچہ بن گئی ہو، انسان بن گئی ہو، تو کچھ اپنی پرسنالٹی میں میچورٹی لے کر آؤ، لیکن اس کی کانسنٹریشن آپ کو نظر نہیں آتی. ان کنٹریری ٹو دیٹ، آپ کو کانسنٹریشن تو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کو یہ ضرور نظر آتا ہے کہ وہ 13 hours a day, 7 days a week اپنے آپ کو ڈسٹریکشن میں ضرور انوالو رکھتا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے آپ کو ہفتے کے 6 دن کسی اچھے کام کو سکھانے کی پریکٹس نہیں کروا سکتے ہیں تو میجورٹی انسان جو کہ اس وقت فوکس نہیں رکھتا، وہ اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ اپنے دن کا میجورٹی حصہ ڈسٹریکشن میں گزارتا ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر کھیلنے والا جو ہے وہ 6 hours a day, 6 days week کھیلتا ہے تو جو ڈسٹریکشن والا ہے
وہ کم سے کم 13 گھنٹے ڈسٹریکشن میں گزارتا ہے. اگر 16 گھنٹے دن کے ہوتے ہیں, 24 آورس کا آپ کا ڈے اینڈ نائٹ اسپین ہوتا ہے, جس میں سے ایک ایوریج انسان 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان میں سوتا ہے. تو ہم 16 آورس اراؤنڈ جاگتے ہیں. اگر میں یہ کہوں 16 آورس میں سے رفلی 10 سے 13 گھنٹے 7 days a week ہم اپنے آپ کو ڈسٹریکشن میں انوالو رکھتے ہیں. I'm telling you, I'm not telling wrong. یہ ایوریج نکلے گا آپ کا کہ ہم 24 گھنٹے میں سے کم 10 سے 13 گھنٹے ڈسٹریکٹڈ رہتے ہیں. جب ہم کانسٹنٹلی ڈسٹریکشن میں رہیں گے تو جو 6 مہینے کے بعد ہم ایکسپرٹ ہو جائیں گے وہ کسی اسکل کے ہوں گے یا ڈسٹریکشن کے ہوں گے. ڈسٹریکشن ایکسپرٹ بھی تو انسان بن جاتا ہے, اتنا ڈسٹریکشن ایکسپرٹ بن جاتا ہے کہ وہ اسپیچ کر سکتا ہے ڈسٹریکشن. وہ الگ بات ہے کہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھے تو ڈسٹریکشن کی وجہ سے, وہ ڈسٹریکٹڈ مائنڈ کی وجہ سے 4 جملوں کے بعد بھول ہی جائے کہ میں نے اگلی بات کیا کہنی تھی. ہمارا یہی حال نہیں ہوتا. ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں, کسی سے بہت امپورٹنٹ بات یاد آ رہی ہے, بہت امپورٹنٹ بات کرنی, یہاں بیٹھو, اور جب سامنے والا بیٹھ گیا تو دوسری جملے کے بعد میں نے کیا کہنا تھا, میں بھول گئی. دس از کامن. آپ کے بچے نہیں ایسے کرتے, اما 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 چیختے ہوئے دور سے آ رہے ہوتے ہیں, جی بیٹا اوہ میں بھول ہی گیا میں کیا کہنے آیا تھا. This is example of the distracted mind کہ انسان اتنا اپنے آپ کو ڈسٹریکشن میں انوالو رکھتا ہے کہ اس کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کتنا زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ جنرلی لوگوں سے بات کریں کہ ہاں بہت فوکس کم ہوتا ہے, کنسنٹریشن نہیں ہوتا, جلدی ہم بات بھولتے ہیں, ہمارے بچے ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے ہیں, ہمارے بچے بہت جلدی چوائسیز بدلتے ہیں. آپ ایک گیجٹ لا کے دیتی ہیں, ان کو 2 مہینے کے بعد دوسرا گیجٹ چاہیے ہوتا ہے, کوئی بھی کام ٹک کر نہیں کرتے ہیں. تو یوزلی لوگ اس کا سارا بلیم ٹیکنالوجی پر ڈال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مین ڈسٹریکٹرز جو ہیں وہ ٹیکنالوجی ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ٹائم ہی ایسا ہے ٹیکنالوجی کا کہ جس کی وجہ سے اتنی ڈسٹریکشن ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج کا انسان جو ہے وہ ڈسٹریکٹڈ ہے, تو میرا جواب یہ ہوگا آئی ول فرسٹ سے نو اینڈ دین آئی ول سے یس. میں کیوں کہہ رہی ہوں نو؟ اس لیے کہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر کہہ رہی ہوں کہ اب میرے سامنے بھی لیپ ٹاپ رکھا ہوا ہے, میرے ہاتھ میں بھی فون ہے. کیا جو دین پڑھنے پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے پاس سیل فونز نہیں ہوتے؟ کیا ان کے پاس جو ہے وہ لیپ ٹاپ اور میک نہیں ہو سکتا, میک بک پرو نہیں ہو سکتا ان کے پاس؟ یا آپ کہنے ان کے پاس صرف تصویر کے دانے ہونے چاہیے؟ وہ کیا کریں گے موبائل فون لے کے؟ کیا وہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب اور فوٹو شاپ وہ نہیں استعمال کر سکتے؟ کیوں نہیں استعمال کر سکتے؟ دا پوائنٹ از ناٹ دس کہ ٹیکنالوجی از دا ڈسٹریکٹر. The use of the technology will derive that fact کہ آپ نے ٹیکنالوجی کو اپنے لیے رحمت بنایا ہے یا زحمت بنایا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اور میں اور ہمارے بچے 21ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم ان سے کہیں کہ اب اگر تم نے ایک اچھا انسان بننا ہے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کنسنٹریشن اسپین مینٹین رہے, تو آپ اس کا موبائل فون, آپ اس کا لیپ ٹاپ, آپ اس کی ٹیبلٹ سب کانفسکیٹ کر لیں اور آپ کہیں آج سے تم ایک اچھے انسان بننے کی کوشش کرو گے. اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا, ورنہ تو ہم سب موناسٹریز میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. دیٹس دا ایزیسٹ تھنگ ٹو بی اے گڈ ہیومن. جو مانکس ہوتے ہیں ان کے لیے اچھا انسان بننا کیوں آسان ہوتا ہے؟ دیٹس دا ایزیسٹ تھنگ. وہ ان کی فیملیز میں سے ان کو بالکل کٹ آف کر کے لے جاتا ہے. جو مانکس جو ہندوؤں کے اندر اور جو بدھسٹ کے اندر ایک بہت بڑا سیکٹ ہے جو موناسٹریز میں جا کے بیٹھتا ہے, جو مانکس ہوتے ہیں ان کے لیے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرنا بہت آسان ہے, اس لیے کہ وہ فیملیز کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان گھروں میں نہیں رہتے جن گھروں کے اندر باقی سارے خاندان کے لوگ رہ رہے ہوتے, وہ ان علاقوں میں نہیں رہتے, وہ اپنے علاقوں سے دور چلے جاتے ہیں. دس از مچ ایزیئر فار اس ٹو ڈو دس کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں, کسی ہاسٹل میں جا کے بیٹھ جائیں, پھر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے رہیں, اور پھر جو ہم قرآن کی تعلیمات کے بارے میں سنیں اس پر ہم عمل کرتے رہیں, تو ہم ایک گرین ہاؤس امپیکٹ کے اندر آ جائیں گے. ہمیں نہیں پتا کہ رشتے داروں کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, جب حالات ہماری مرضی کے خلاف ہوں تو ہمیں کس طرح سے رسپونڈ کرنا ہے, سامنے والا ہم پر طنز کرے تو ہم نے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے صبر کرنا ہے اور حکمت کا معاملہ کرنا ہے. یہ سب ہماری زندگی میں سے آؤٹ ہوگا. اسلام تو یہ نہیں کہتا. آپ کی ٹیکنالوجی کا استعمال بتائے گا کہ ٹیکنالوجی آپ کے لیے ڈسٹریکٹر ہے یا نہیں ہے. آپ کی ٹیکنالوجی آپ کو کس کام میں انوالو رکھتی ہے. آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. اگر میں رات میں سوتے ہوئے آخری کام یہ کرتی ہوں کہ یہ موبائل فون میرے ہاتھ میں ہوتا ہے
اور میں اس کے اوپر صورت نہیں پڑھ رہی ہوتی, بلکہ میں اس کے اوپر اپنا فیس بک یا میں اپنا اسنیپ چیٹ یا میں اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ یا میں اپنا انسٹاگرام جو ہے یہ کانسٹنٹلی سرو کر رہی ہوتی ہوں, دین اٹس این ایشو. صبح اٹھتے ساتھ اگر میں اس کے اوپر اپنی صبح شام کی دعاؤں میں سے صبح کی دعائیں نہیں پڑھتی ہوں, بلکہ میں اپنے واٹس ایپ میسیجز چیک کرنا شروع کر دیتی ہوں, دین اٹس این ایشو. دن بھر میں جہاں یہ بیپ کرتا ہے میرا فون, آئی ایکچولی ٹرن ٹو دیٹ فون اور میں دیکھتی ہوں کہ کس کا میسج آیا, دین اٹ مینس آئی ایم ایکچولی اسٹینڈنگ ود مائی ہینڈ ان فرنٹ آف دس موبائل فون اینڈ سیئنگ دس, جی میرے آقا مجھے حکم کریں اب میں کیا کروں, واٹس ایپ کھولوں کہ اسنیپ چیٹ کھولوں کہ فیس بک کھولوں یا ٹویٹر کھولوں. دس از دا مائنڈ سیٹ جو ٹیکنالوجی کو پرابلمٹک بنا رہا ہے. ٹیکنالوجی کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ہم کہیں کہ اب مائک کے اوپر بولنا جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے, مائک سب ختم کر دیا جائے. تو آپ اور میں جو اتنے آرام سے یہاں بیٹھ کے میں ایفرٹ لیس بول رہی ہوں اور آپ کو آرام سے پیچھے تک والے کو آواز آ رہی ہے, تو ٹیکنالوجی ہے. ٹیکنالوجی کو تو آپ آبسولیٹ کہہ کے یا ٹیکنالوجی کو آپ جو ہے وہ ڈسٹریکٹر کہہ کے ختم تو نہیں کر سکتے. یہ مائنڈ سیٹ آپ کو اپنے بچوں کے اندر بھی ڈالنا ہے. کتنی دیر تک آپ اور میں اپنی اولاد کے سر پر بیٹھے رہیں گے؟ کب تک آپ اور میں زندہ رہیں گے؟ کب تک آپ اور میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے؟ 3 سال کے بچے 4 سال کے بچے کے پیچھے تو آپ پیچھے پیچھے دوڑ سکتے ہیں. 12 سال کے بچے کو 16 سال کے بچے کو آپ پک اینڈ ڈراپ کر سکتی ہیں. وٹ اباؤٹ جب وہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا, آپ پھر اس کو باہر پڑھنے بھیجیں گی, وہ اپنے کسی بزنس کے لیے اپنے جاب کے لیے باہر نکلے گا, آپ تو ہر وقت سائے کی طرح اس کے پیچھے پیچھے نہیں رہ سکتے. تو آپ نے تو اس کو سکھانا ہے, آپ نے اس کو گروم کرنا ہے. ٹیکنالوجی کا استعمال آپ نے سکھانا ہے. میں نے ہی نہیں سیکھا تو میں اپنی اولاد کو پھر کس طرح سے سکھاؤں گی؟ اس پوائنٹ کو جتنا ہم سمجھیں گے ہمیں چیزیں واضح ہوں گی. یاد رکھیں, آپ اور میں ہیومن بینگز ہیں نا, انسان, اللہ نے ہمیں ایک بہت بہت اسٹرانگ آرگن دیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اور مجھے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. وہ اسٹرانگ آرگن فرام فوکس پرسپیکٹو مائنڈ ہے. انٹلیکٹ دیا نا اللہ نے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولو الالباب, عقل والے, لب والے. عربی زبان تو بہت ایکسپینڈیڈ ہے. عربی زبان میں لب کے میننگ صرف آپ کا انٹلیکٹ نہیں ہوتا, دا کور آف یور برین نہیں ہوتا, دا کور آف یور مائنڈ نہیں ہوتا, بلکہ فوکس اینڈ دا مین سینٹر آف اینی تھنگ ول بی لب ان عربک. تو آپ کے دل کا جو سینٹرل پارٹ ہوگا وہ بھی لب ہوگا, آپ کے دماغ کا جو سینٹرل پارٹ ہوگا وہ بھی لب ہوگا. بٹ اگر میں فوکس پوائنٹ آف ویو سے آپ کے دماغ کے آرگن کی بات کروں تو یہ جو اللہ نے ہمیں مائنڈ دیا ہے, اٹس اے کمپلیکس مشین جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا, بیکاز یہ سوچ سکتا ہے اور سوچ کر ڈسیزن لے سکتا ہے. جب آپ نے اس مائنڈ کو نیرو ویوز میں رکھ دیا تو آپ نے اور میں نے اپنے بچوں کو دنیا میں آگے بڑھنے کی بجائے ایک طرح سے روک دیا. میں چھوٹی سی مثال دوں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا ہم کیسے اپنے بچوں کو بچپن سے روکتے ہیں. آپ کا بچہ پیپر دے کر آتا ہے, ایگزامس, فائنل ایگزامس, اور فائنل ایگزام میں اس نے میتھس کا پیپر دیا, بہت محنت کی, گھر آیا, آپ پہلا سوال کیا کرتی ہیں؟ جنرلی بیٹا پیپر کیسا ہوا؟ وہ کہتا ہے اچھا نہیں ہوا, بس ٹھیک ہوا. اب اس کے بعد اماں کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, بیکاز اٹ ول ویری فرام اماں ٹو اماں, اٹ ول ویری فرام دا ٹیمپرامنٹ ٹو ٹیمپرامنٹ. اماں کا ٹیمپرامنٹ کتنا ہے, لیکن میں سمجھا رہی ہوں آپ کے بچے نے بہت محنت کی. جب وہ گھر آیا آپ نے پوچھا, بچے نے کہا اماں اچھا نہیں ہوا. اماں فوراً سوال پوچھتی ہیں باقیوں کا کیسا ہوا؟ بچہ کہتا ہے باقیوں کا بھی اچھا نہیں ہوا. اچھا چلو ٹھیک ہے. کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچے کو؟ آپ نے یہیں سے تو اس کو دنیا داری سکھانا شروع کر دی. That actually compete yourself with the next person standing to you. آپ نے یہیں سے اس کو ایک پلیٹ فارم پر سٹارٹ کرا دیا کہ اپنے آپ کو ہمیشہ دوسرے سے کمپیئر کرتے رہو تاکہ تم ایک اچھا انسان بنو. دوسرے سے کمپیئر کرتا رہے گا تو وہ صرف اور صرف ہمیشہ اپنے آپ جو اس کے ہاتھ میں ہوگا وہ اس کو کم سمجھے گا. And this is happening with every human being nowadays. جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتا, جو دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ ہمیں چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ مجھے مل جائے, پھر چاہے حلال سے ملے یا حرام سے ملے, چھین کر ملے یا پیار سے ملے, اور اگر بھاگتے دوڑتے لے کر چلے جائیں یا گن پوائنٹ پر لے کر چلے جائیں, بس مل جائے. دس از دا مائنڈ سیٹ جو ماں نے بچپن سے ڈالنا شروع کیا. اگر بچہ کہتا میرا اچھا نہیں ہوا اور اماں پوچھتی باقی سب کا کیسا ہوا, بچہ کہتا ہاں باقی سب کا تو بہت اچھا ہوا,
تو اماں کس کو ڈانٹتی؟ اپنے بچے کو ڈانٹتی. کیوں تمہارا اچھا کیوں نہیں ہوا؟ بھائی محنت تو کی اس نے, پھر بھی اچھا نہیں ہوا تو کیا ہو گیا؟ بچہ تو محنت کر رہا ہے نا. یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم اپنے بچے کا بچپن سے بناتے ہیں. اس مائنڈ کو گروم کرنا سکھائیے, اور اس مائنڈ کو گروم کرنے کے لیے سمجھ جائیے کہ اللہ نے آپ کو اور مجھے جو دماغ دیا ہے, اس کو اللہ نے ایسے ڈیزائن کیا ہے. یہی دماغ ہے نا جس نے لیپ ٹاپ بنا دیا, جس نے اسمارٹ فون بنا دیا, جس نے ہبل ٹیلیسکوپ بنا دی, جو مارس پر انسان کو لے گیا. یہی تو ہے ٹول. اکثر لوگ ایک جملہ کہتے ہیں, جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا ذہن بھٹک جاتا ہے. مائی مائنڈ وانڈرز. مائنڈ وانڈرز نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. دیر آر 2 things آئی ایم ٹیلنگ یو. اس دماغ کے اندر 2 چیزیں, ایک تو آپ کا دماغ ہے اور ایک ہے آپ کا فوکس, جس کو ایجوکیشنسٹ فوکس بھی کہتے ہیں.